अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर इजाफा देखने में आया है। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिजर्व है उसमें तकरीबन $0.811 बिलियन US के इजाफे के बाद स्टेट बैंक के पास जो इस वक्त रिजर्व मौजूद हैं वो तकरीबन 12.041 बिलियन US के हो गए हैं। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इस रिजर्व के अंदर 7% का इजाफा देखने में आया है और इस 7% के इजाफे के बाद अगर हम देखें तो जो जुलाई 3 की रिपोर्ट है उससे पहले पाकिस्तान के पास जो रिजर्व की वैल्यू थी वो तकरीबन 11.231 बिलियन US की थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमने देखा कि इसके अंदर रिजर्व के अंदर हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इजाफा देखने में आया उसकी जो सबसे बड़ी कलीदी वजह यह है कि पाकिस्तान को जो चाइना की तरफ से 1 बिलियन US की असिस्टेंस जो मिली थी और उसके अलावा भी पाकिस्तान ने जो 1 बिलियन US की असिस्टेंस पाकिस्तान के पास स्टेट बैंक में फॉल हुई, उसके बाद पाकिस्तान ने तकरीबन 231 मिलियन US की जो है वो डेब्ट्स की पेमेंट भी की है। तो मजमूई तौर पर नेट फ्लो के हिसाब से देखें तो तकरीबन 0.811 बिलियन US के इजाफा देखने में आया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर। अगर हम टोटल वैल्यू ऑफ रिजर्व मालूम करते हैं तो तकरीबन इस वक्त 18.79 बिलियन US के रिजर्व पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन 12.04 बिलियन US के रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हैं और 6.748 बिलियन US के रिजर्व हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास हैं। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो रिजर्व्स की वैल्यू बहुत तकरीबन 18 बिलियन से जो है वो सरपास कर रही है। पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर जो है वाक़फ़िर मिकदार में मौजूद है, मगर इसके ऊपर भी देखना चाहिए कि जो हमारे पास रिजर्व्स मौजूद हैं फॉरेक्स के या फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व्स मौजूद हैं, इसमें बहुत बड़ा प्रोपोर्शनेट जो है वो फॉरेन असिस्टेंस या लोन्स की फॉर्म के अंदर है पाकिस्तान के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है जैसे हम इस वक्त जो भी पॉलिसी डिवाइस करनी होगी तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी मामला इस वक्त डेवलपमेंट फेज़ के अंदर पाकिस्तान कर रहा है उसको बरूए कार लाते हुए बर वक्त सर अंजाम दे, ताकि इस रिजर्व्स की इंक्रीमेंटल का जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान जो है वो यूटिलाइज कर सके। वरना जब डेब्ट्स पेमेंट होना शुरू होती हैं या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब ये डेब्ट्स पेमेंट पे जा रहे होते हैं, जैसे हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 231 मिलियन US की पेमेंट भी की है, तो जब ये पेमेंट्स होने लगती हैं तो हम जो इंटरेस्ट बेयर करते हैं वो इंटरेस्ट की कॉस्ट हमारे को इसलिए ज़्यादा लग रही होती है कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हम नहीं जनरेट कर पा रहे होते। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त देखना चाहिए कि इस वक्त जो पॉलिसी मेकिंग है, प्लानिंग है, स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो काम कर रही है उसमें एक प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए और इस रिजर्व्स को जो हमारे पास एक 18 बिलियन से सरपास कर गए हैं इसको पॉजिटिव तरीके से मैनेज करना चाहिए, तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट होता है। वरना अदरवाइज जितना हम रिटर्न जनरेट करते हैं या हम कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान अगर जनरेट करता है उससे ज़्यादा हम डेब्ट पेमेंट में चले जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव नोट्स के ऊपर हम बात करते हैं, मगर इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और जो इदारे हैं मुतल्लिक़ा इदारे उनको जो है एक पॉलिसी मेकिंग के तहत इसको प्रॉपर तौर से यूटिलाइजेशन करनी चाहिए। दूसरी न्यूज़ के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो कि IMF के हवाले से आई है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हवाले से आई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का मानना ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट आएगी वो तकरीबन 2021 या उसके बाद आएगी। IMF का मानना यह है कि इस वक्त इस साल जो है वो पाकिस्तान की ग्रोथ जो है यानी साल 2020 के अंदर जो पाकिस्तान की ग्रोथ रही है वो तकरीबन -0.4% के करीब रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इकदाम किए हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए, तकरीबन 1.2 ट्रिलियन रुपीस की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त पेमेंट की है जो गरबा के अंदर, या जो ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कारोबारी ज़िंदगी जिनकी मुतासर हुई हुई है या निचले तबकात के लोग हैं जिनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल था, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इकदाम किया है तो IMF ने कहा है कि इस इकदाम जो अब ये चल रहा है ऑनगोइंग इकदाम, ये अगले साल जो है ये पॉस्ट हो जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो अपनी चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर देगी। तो IMF ने इस वक्त प्रेडिक्ट किया है कि 2021 के बाद पाकिस्तान के अंदर एक डेवलपमेंट फेज डेवलप होगा। IMF ने ये भी कहा है कि 15 जुलाई के बाद से जो हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कारोबारी ज़िंदगी भी जो बहाल होती हुई हमारे को दिखाई देगी, और स्कूल के हवाले से भी बात आ रही है, स्कूल और कॉलेजेस के हवाले से भी, कि सितंबर के मिड में जो है वो
شاید یہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنس ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں، ان کو اوپن کر دیا جائے۔ تو جیسے ہم گزشتہ پروگرام کے اندر آپ سے بتا چکے ہیں کہ امپیریل کالج آف لندن کی ایک شائع کردہ رپورٹ کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی جو اسپریڈ آؤٹ ہے وہ یا گروتھ ہے یا پروڈکشن ریٹ ہے وہ کافی حد تک کے سلو ہے، مگر وہیں پہ دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے اس نیوز کو بہت ہی نیگیٹو اینگل سے لے کے، نیگیٹو اس سینس میں کہیں گے کہ پھر انہوں نے پرواہ کرنا جو تھوڑے بہت کوشش لیول پہ تھے اس کو بھی انہوں نے ڈینائی کرنا شروع کر دیا، اور وہ ایک کھلے طریقے سے، نارمل طریقے سے ایس او پی کو مینٹین نہیں کرتے ہوئے ہمارے کو دکھائی دیے۔ تو یہ ایک اچھے سائن تو ہے کہ سلو گروتھ ہے کرونا وائرس کی، یا اس کا پروڈکشن ریٹ جو ہے وہ سلو ہے پاکستان میں، مگر اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ایس او پیز کو جو ہے وہ جو یوز نہ کریں اور ایس او پیز کے بغیر جو ہے ہم نارمل زندگی کے اندر آ جائیں۔ تو ایس او پیز کو بھی مینٹین کرنا بہت ضروری ہے کہ جب تک کہ یہ کرونا وائرس مکمل طور سے جو ہے وہ پوری دنیا سے نہیں ایویکیویٹ ہو جاتا، کیونکہ اس کی تحت ہم نے دیکھا کہ جن ممالکوں کے اندر کرونا وائرس ختم بھی ہوا ہے وہاں پہ بھی ان کی دوسری یا تیسری اسپائکس ہم کو دیکھنے میں آئی ہیں۔ تو یہ پاکستانیوں کو یہ تھوڑا سا اور ایفرٹ کرنی ہوگی اور ایس او پی کو مینٹین کرتے ہوئے کریں، اپنے کاروبار کریں، اپنے معمولات زندگی کو آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے لیے کرونا وائرس جیسی جو چیزیں ہیں یا یہ جراثیم ہے وہ ہمیں کم ہوتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اگر ہم پراپر ایس او پیز کو مینٹین کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں اور سینیٹائزیشن کا خیال رکھیں۔ وہیں پہ ہم دوسری جانب بات کرتے ہیں مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے۔ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو میٹل، انرجی، کارٹس اور ایف ایکس کے اندر جو ٹریڈنگ ہوئی ہے وہ تقریباً 12.379 بلین روپیز کے اس کے اندر کام ہوا ہے۔ لاٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو 16,470 لاٹس کے اوپر اس پہ کام ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں کہ ایگریکلچر کے اندر جو ہے 51 ملین روپیز کا اس کے اندر کام ہوا ہے اور تقریباً 17 لاٹس پہ کام ہوا ہے۔ ہم اوور آل انڈیکس پہ بات کرتے ہیں تو پاکستان کموڈیٹی انڈیکس کے پی میکس کموڈیٹی انڈیکس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو پی میکس کا جو کموڈیٹی انڈیکس ہے وہ تقریباً 4463 یعنی 4463 پوائنٹ کی کلوزنگ دی ہے، جو لاسٹ کلوزنگ تھی اس کی 9 جولائی کی۔ تو اس کے تحت ہم نے دیکھا کہ 0.82% جو ہے اس کے اندر ہمیں ڈیکلائن ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں انٹرنیشنل کروڈ اور انرجی پرائزز کے اوپر۔ یہ WTI کروڈ جو ہے وہ تقریباً $1.25 نیچے آنے کے بعد $39.62 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینڈ تقریباً $0.95 نیچے آنے کے بعد $42.35 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گولڈ تقریباً $15 نیچے آنے کے بعد $1803 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور تقریباً $0.188 نیچے آنے کے بعد $18.96 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ گولڈ نے جو ہے وہ ایک بہت ہی 1800 کا جو ہے وہ اپ سائڈ کو اس نے ریزسٹنس کو بریک کرتے ہوئے 1820 کے طرف اپروچ کیا، مگر وہیں پہ اب تھوڑا سا کریکشن فیز آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا یہ کہ گزشتہ دنوں کے اندر گولڈ جو ہے وہ اپنا آپ کو کنٹینیوس اسٹریچ کر رہا ہے اور آئل رینج باؤنڈ چل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو لاسٹ رپورٹ آئی ہے کیسز رپورٹ ہونے کی کرونا وائرس کی، وہ تقریباً 60,000 کیسز سنگل ڈے کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان 60,000 کیسز کی وجہ سے ابھی ایک جو سچویشن ہے کرونا وائرس کی وہ پوری طریقے سے قابو میں نہیں آئی ہے امریکہ کے اندر۔ امریکن اکانومیز کے اندر ہم نے دیکھا کہ تقریباً آن ایوریج 50 to 60,000 کے قریب آن ایوریج کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تشویش کے ناک صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال ہے کہ جس طریقے سے دوسری اکانومیز اوپن ہونا شروع ہو رہی ہیں وہیں پہ امریکہ کے اندر یہ کیسز دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو جو تقریباً 12 ملین کیسز تک پوری دنیا کے اندر ہو چکے ہیں، اس کا 1/4 کیس جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ امریکہ کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک امریکن اکانومی کہ سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، اس کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی ایک بہت بڑا پینک اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے کہ اکانومیز ریوائول کب تک ہوں گی، کیونکہ امریکن جو ہے یہ بہت بڑی اکانومی ہے امریکہ کی، چائنا کی ایک بہت بڑی اکانومی ہے۔ تو چائنا تو کرونا وائرس کے امپیکٹ سے باہر آ چکی ہے، مگر امریکہ کے اندر ابھی بھی نمبر آف کیسز کا بڑھنا ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ مگر اس کے اوپر ابھی یہ چونکہ خطے کی صورتحال کو بھی ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جس وقت امریکہ کی ایک تو یہ ہیلتھ کرائسس وہاں پہ چل رہا ہے، دوسری طرف چائنا کے ساتھ بھی ان کے معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ ان چائنا کے ساتھ معاملات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے امریکہ ایک ایسے، جس کو چائنا نے اپنی ایک رپورٹ کے اندر کہا کہ امریکن از اے پیپر ٹائیگر، تو وہ ایک کاغذ کا شیر ہیں۔
اسی کے اوپر اسرائیل کا بھی موقف یہ آتا ہے کہ امریکہ کی ضروری نہیں کہ امریکہ کی جو اجارہ داری ہے وہ اگر متاثر ہو تو پوری دنیا جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گی. یعنی اسرائیل بھی ایک اسٹانس لے رہا ہے جو کہ امریکہ سے ہٹ کے اسٹانس لے رہا ہے, اور امریکہ کے اندر اس وقت جو ہے وہ پراسپر کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلی چیز جو چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ہیلتھ کرائسس جو کرونا وائرس کی وجہ سے وہاں کریٹ ہوا ہے وہ ختم ہو. تو ساتھ ہی ساتھ دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کرائسس چل رہا ہے خاص طور سے کرونا وائرس کا, اور جو کچھ اسٹیٹ آف وار چل رہی ہے امریکہ چائنا کے درمیان جس میں سارے ممالک یہ مشرق وسطی بھی شامل ہو گیا ہے, ساؤتھ چائنا سی یعنی ملیشیا وغیرہ کی طرف بھی کافی اکانومیز جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے اندر اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہیں. پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بھی جو ہے آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کس طریقے سے اپنا رول پلے کرتا ہے. ہم بار بار عمران خان صاحب سے ذات کے اوپر جو ہے گزارش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو سی پیک اتھارٹی کے حساب سے جو ایک پاکستان کا معاہدہ چل رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ایک ٹرن اراؤنڈ پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے, جس کے بعد پاکستان کے اندر ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہت تیزی سے موو کرے گی, تو اس کے لیے بھی عمران خان جو ہے وہ ایک انٹرنل پالیٹکس سے قطع نظر جو ہے وہ سی پیک کا بھی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات کریں, گوادر کا دورہ کریں, گوادر میں جا کے تمام معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کریں. اور چونکہ چائنیز کاؤنٹر پارٹس اور اتھارٹیز کے ساتھ عمران خان صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں تو اس کو جو ہے آگے فروغ دیں. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو ہے جو خطے کی صورتحال ہے اس کو بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ اگنور نہیں کریں, کیونکہ جو انڈیا کی سچویشن ہے چائنا کی سچویشن ہے ان کا بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر عمران خان صاحب کو بہت ہی زیادہ اس کے اوپر کڑی نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے. تو جو انٹرنل پالیٹکس کے اندر عمران خان صاحب جو مافیاز کے درمیان وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مافیاز کے درمیان گھرے ہوئے ہیں, اور 2.5 سال کے اندر وہ کوشش کرتے چلے آئے ہیں کہ ان مافیاز کے ساتھ جو ہے وہ ایک سچویشن سے ایسی کریٹ کیا جائے کہ ان مافیا کو ختم کیا جائے. تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تھوڑے سی اس وقت پیسمسٹک ہو گئے ہیں. ایک تو کرونا وائرس کی وجہ سے امپیکٹ کی وجہ سے ان کے اوپر تھوڑا سا پریشر آیا, ساتھ ہی ساتھ انٹرنل لیولز کے اوپر جو شوگر کمیشن کی رپورٹ تشکیل دی گئی, پھر پی آئی اے کا کرائسس ہوتا ہے, پھر ویٹ کے جو شارٹ فال تقریباً 1.4 ملین ٹن کا جو شارٹ فال ہم نے دیکھا ویٹ کے اندر بھی. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت ہی زیادہ پرو ایکٹیولی دن رات اس کے اوپر اپنے ایفرٹس کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو میلٹ ڈاؤن کرتے ہوئے اسٹیبلٹی کے اوپر لانا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا ویژن پاکستان ہے, اور پاکستان کے سامنے ہم دیکھیں کہ خطے کی صورتحال کے اندر اگر دیکھیں تو چائنا اور انڈیا بھی اسٹیٹ آف وار کے اندر ہیں. تو پاکستان کا بھی وہاں پہ ایک بہت ہی ہائی لیول کے اوپر پاکستان کی انٹرونشن, چاہے وہ ثالثی کے طور کے اوپر ہو چاہے وہ ڈیفینس کے طور پہ ہو, پاکستان کو اپنا کردار آنے والے دنوں کے اندر نبھانا ہوگا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.